بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. معزز ارکین بار آپ کے لیے جو لیکچرز کا ہم نے سیریز شروع کی ہوئی الحمدللہ بتدریج بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو پروسیڈ کیا جا رہا ہے. بار ایسوسیشن کے لیول پہ ہم نے یوٹیوب چینل اور ٹویٹر اکاؤنٹ بھی رکھا ہوا ہے چونکہ جس میں ہمارے 1000 کے قریب جو ممبرز ہیں باقاعدہ اس کو انہوں نے سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے اور اس کو باقاعدہ اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں. یہاں پہ چونکہ حاضری چونکہ ٹائم ایسا ہوتا ہے یہ 11:30-12 کا ٹائم جو کہ پیک ٹائم ہوتا ہے کورس کی حاضری میں ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ کورس میں مصروف بھی رہتے ہیں اور اپنے پیشہ ورانہ معاملات کے سلسلے میں چونکہ اس وقت الیکشن آمدہ ہیں اس حوالے سے مختلف میٹنگز بھی آج بھی 2-3 جگہوں پہ ہیں, ٹی پارٹیز بھی ہیں, کچھ ہمارے ساتھی وہاں پہ بھی ہیں. لیکن یہ چونکہ ہم نے اپنے معزز مہمانان گرامی کا جو ویلیویبل جو لیکچرز ہیں ہم نے ان کو ریکارڈنگ اس کی رکھی ہوتی ہے اور یہ لائیو آگے چلتا ہے تو آپ اس سے جو ساتھی جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں وہ اس سے بھی وہ استفادہ کریں گے. اور یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ ہم نے باقاعدہ یہ چینل اس کو ٹویٹ کیا. الحمدللہ آج ہمیں بڑے فخر سے بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اراکین بار میں اسلام آباد بار کے بہت سی اہم وہ آئیکنز ہیں جو کہ سگنیفیکنٹ جو جنہوں نے اس پیشے میں ایک بہت پیک وہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا نام محترم میرے بڑے بھائی رضوان ابائی صاحب کا ہے, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. ہماری پہچان ہمارے لیے یہ سائن آف انسپریشن رہے ہیں. ہم نے میں نے اور رضوان صاحب نے تقریباً 1-2 سال کا ہی ڈفرینس تھا. ہم نے وکالت جب شروع کی تو ہمارے لیے یہ شروع سے ہی انسپریشن کا موجب بنے رہے. وکالت کس طرح کس انداز سے کہ وکالت کی پریزنٹیشن ہے اور اس میں لیگل ایتھکس کا بھی خیال رکھا جانا, تو یہ بہت ساری چیزیں ہم ان سے سیکھتے رہتے ہیں. ان کی چونکہ بہت ہی ویلیویبل ان کی ٹائمنگز ہیں. ہماری ریکویسٹ پہ میں نے 2-3 دفعہ ابائی صاحب کو ریکویسٹ کی چونکہ ان کی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جوڈیشل مجسٹریٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ان کی جو وکالت ہے ہم ان کو کہتے ہیں اس میں سے ٹائم نکالنا اور بعض ایسوسیشن کی دعوت پہ یا تشریف لائے ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹائم نکالا. آج چونکہ لیکچر ہے کرمنل ٹرائل کے حوالے سے, کرمنل ٹرائل دیٹ از پلئنگ اے ویری پیوٹل رول ان کرمنل پریکٹس کہ کرمنل جسٹس ڈسپنسیشن سسٹم میں مختلف اس کی سٹیجز ہیں. ایف آئی آر سے لے کے مقدمے کی ڈسپوزل تک کن کن مراحل سے ہمیں آگے جانا پڑتا ہے. آلدو کہ بڑا یہ کمپریہنسو اور یہ لینتھی ٹاپک ہے, ٹائم کم ہے, لیکن بھائی صاحب اس کو اپنے اس انداز میں آپ کو انشاءاللہ کریں گے. سر آپ کا بہت شکریہ آپ کی آمد کا, تھینک یو ویری مچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پریزیڈنٹ صاحب, میرے سارے دوستوں, عمران فیروز صاحب, باقی میرے سینئر ساتھیوں, چھوٹے بھائیوں بہنوں, آئی ایم ویری گریٹفل. میں اس قابل تو نہیں ہوں. لا تو ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کسی بھی فیلڈ آف لا میں آپ کو ایکسپرٹیز حاصل ہیں. ہم ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں اور یقین مانیے کہ ہر دوسرے کیس میں ہم چاہے اس ریلیٹڈ پریپوزیشن ہو, میں الحمدللہ شروع سے ہی میں کرمنل ٹرائل کر رہا ہوں, تو ہر سیکنڈ کیس میں آپ کو لگتا ہے جیسے یہ جو سیکشن آف لا آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوا. سیکشن آف لا جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس پریپوزیشن کے تناظر میں آپ اس کو پڑھیں گے آپ اس کو نیا ایک انٹرپریٹیشن آپ کے سامنے آئے گی. ٹاپک جو ہے دیٹ از کرمنل ٹرائل. تو جو کرمنل ٹرائل ہے, ٹرائل از 3rd stage آف اینی کرمنل پروسیکیوشن. دیر آر 3 stages. I am talking about normal procedure of trial. There are exceptions to it as well. There are 3 stages normally pertaining to any criminal matter. First is investigation stage, second is inquiry stage, and third is trial. This is different in FIA cases. Agar FIA mein there is some application or complaint against any public servant, تو اس کے لیے ایز پر ایف آئی اے انکوائری اینڈ انویسٹیگیشن رولز 2002 پہلے انکوائری ہوگی, اس کے بعد جو ہے وہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوگی. لیکن نارملی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کوڈ آف کرمنل پروسیجر. نارملی سب سے پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اس کے بعد انکوائری سٹیج آتا ہے اور اس کے بعد 3rd stage جو ہے وہ ٹرائل سٹیج آتا ہے.
اب جو انویسٹیگیشن ہے, اے مومنٹ سم ایپلیکیشن از پریفرڈ وچ کانسٹیٹیوٹس کوگنیزیبل اوفینس, تو اس کے اوپر ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے. تو یہاں سے انویسٹیگیشن سٹیج آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. انویسٹیگیشن از نیم آف کلیکشن آف ایویڈنس, اور ایویڈنس وہ جو کہ کورٹ آف لا میں ایڈمیزیبل ہو اس کو ایویڈنس کہتے ہیں. تو دیٹ از پروریگیٹو آف انویسٹیگیٹنگ آفیسر. ماڈرن سائنس اور ماڈرن ٹیکنالوجیز اس نے اس انویسٹیگیشن کی جو اسکوپ ہے اس کو بہت براڈ کر دیا ہے اور اس کو بہت کمپلیکیٹڈ بھی کر دیا ہے. لیکن دس از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ کویشچن اینڈ ڈفرینٹ ٹاپک, اس کے اوپر کبھی اور کسی اور وقت میں بات کریں گے. لیکن یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا پروریگیٹو ہے کہ وہ کیسے انویسٹیگیشن کرتا ہے اور انویسٹیگیشن میں کیسے ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہے, اور اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہ جو جرم ہے جس کی وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے اس کی رسپانسبلٹی کس انسان کس شخص پہ فکس ہوتی ہے. تو وہ کرکس آف انویسٹیگیشن کہ فلاں آدمی جو ہے وہ بے گناہ ہے اور فلاں آدمی جو ہے وہ گناہ گار ہے, یہ کرکس آف انویسٹیگیشن جو ہے وہ 173 کی رپورٹ کی فارم میں وہ کورٹ آف لا میں سبمٹ کر دیتا ہے, جس کے لیے انیشل پیریڈ جو ہے دیٹ از 14 days, لیکن 3 دنوں کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے بائی ورچو آف سیکشن 173 آف CRPC, اور 17 دنوں میں اس نے انکمپلیٹ اور کمپلیٹ 173 کی رپورٹ سبمٹ کرنی ہے بیفور دی کورٹ آف لا. ویسے جو ٹرم کمپلیٹ رپورٹ ہے یہ کہیں بھی لا میں یوز نہیں ہوتی. اگر انویسٹیگیٹنگ آفیسر یہ کہہ بھی دے کہ یہ کمپلیٹ رپورٹ ہے, ایون دین سبسیکوینٹلی اگر اس کے پاس کوئی مزید میٹیریل آتا ہے تو وہ مزید میٹیریل تھرو سبسیکوینٹ رپورٹ سبمٹ کر دیتا ہے. انویسٹیگیشن از نیم آف آن گوئنگ پروسیس جو کہ چالان 173 کی رپورٹ سبمٹ ہونے کے ساتھ ختم نہیں ہوتا. اب جو 173 کی رپورٹ ہے, اگر ایکیوز جو ہیں وہ گناہ گار ہیں اس میں, تو اس کو چالان بھی کہا جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ کالم نمبر 2 میں ہیں اس رپورٹ میں, ان کے لیے دیٹ از ناٹ کالڈ چالان, ان کے لیے یہ سمپل 173 کی رپورٹ کہلاتی ہے. اس کے ڈفرینٹ کالمز ہوتے ہیں. ایک کالم میں کمپلیننٹ کا نام ہوتا ہے, ایک کالم میں کالم نمبر 2 جو ہے اس میں ایک وہ ایکیوزڈ ہوتے ہیں جو کہ ایبسکونڈر ہوتے ہیں لیکن ان کا نام ریڈ انک میں ہوتا ہے, اور جو ایبسکونڈر نہیں ہوتے لیکن انویسٹیگیٹنگ آفیسر سمجھتا ہے اور ان کو کورٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہے کہ ان کے خاطر خواہ ایویڈنس کلیکٹ نہیں ہو سکی, تو ان کا نام بلو انک میں کالم نمبر 2 میں وہ لکھتا ہے. کالم نمبر 3 میں وہ ایکیوزڈ ہوتے ہیں جو کہ ہو آر ڈکلیئرڈ گلٹی ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن بائی دی انویسٹیگیٹنگ آفیسر, جن کے خلاف گلٹی تو نہیں کہنا چاہیے لیکن جن کے خلاف وہ سمجھتا ہے کہ رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے کہ یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے نزدیک انویسٹیگیشن میں جو مجرم یا جو ملزم پائے جاتے ہیں جو کہ رسپانسبل کنسیڈر ہوتے ہیں فار دیٹ کرائم, ان کا نام وہ کالم نمبر 3 میں لکھتا ہے. جو بیل پہ ہوتے ہیں ساتھ لکھ دیتا ہے کہ وہ بیل پہ ہیں, جو بیہائنڈ دی بار ہوتے ہیں ان کا بھی لکھ دیتا ہے. اور اسی طرح ایک کیلنڈر آف وٹنسز ہوتی ہے اس میں کہ وہ تمام وٹنسز جن کو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ضروری سمجھتا ہے کہ دے آر نیسیسری فار دی ڈیسیجن آف دس کیس دس ٹرائل, تو ان کے نام ان کی اسٹیٹمنٹس کے ساتھ جو ہیں نام لکھے جاتے ہیں کیلنڈر میں, اور اسٹیٹمنٹ سیپریٹلی اپینڈ ہوتی ہیں along with report under section 173 of CRPC. And whenever this report is submitted before the court of law, so then process or stage of inquiry starts. اب اس انکوائری سٹیج میں جو میں سمجھتا ہوں وہ 2 چیزیں کورٹ نے دیکھنی ہوتی ہیں. نمبر 1 یہ, اگر وہ سیشن ٹرائبل ہے کیس تو میجسٹریٹ صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کیس جو ہے ویدر اٹ از ٹرائبل بائی دی کورٹ آف سیشنز, تو یہ بھی انکوائری سٹیج کا حصہ ہوتا ہے انڈر سیکشن 190 اور 193 آف CRPC. پھر اگر میجسٹریٹ صاحب نے خود ٹرائل کرنا ہے, اٹ از ناٹ ٹو بی سینٹ اپ ٹو دی کورٹ آف سیشنز, تو ان کا یہ دیکھنا کہ
कौन कौन से एक्यूज को मैं समन करूं टू फेस द ट्रायल, दैट इज़ पार्ट ऑफ इंक्वायरी स्टेज. यानी जिन जिन की हद तक प्रोसेस इशू करना है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 204 ऑफ CRPC, दैट इज़ पार्ट ऑफ इंक्वायरी स्टेज. अगर ये केस है ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 193 ऑफ CRPC सेंट अप कर देते हैं केस को टू द कोर्ट ऑफ सेशंस, और सेशन जज साहब देखते हैं कि इसमें किस किस को मैंने समन करना है टू फेस द ट्रायल. यहाँ पे ये भी एक देयर आर मैनी जजमेंट्स के इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट कि जितने भी एक्यूज्ड हैं जो कि कॉलम नंबर 3 में हैं उनकी अटेंडेंस को प्रोक्योर करें, और उनकी अटेंडेंस को प्रोक्योर करने के बाद जो है वो अगर कोई नहीं आता तो उसकी हद तक जो है वो उनको प्रोसीडिंग्स 87 की इनिशिएट करके कंप्लीट फाइल जो है दैट इज़ टू बी सेंट अप टू द कोर्ट ऑफ सेशंस. तो ये भी मैजिस्ट्रेट साहब ने करना होता है. तो अब जब सेशन कोर्ट में केस आ जाता है, मैटर सेंट अप हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली सेशन कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, और ये जनरल लॉ है. तो सेशन जज साहब जो है डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, दैट इज़ इलीगैलिटी विच इज़ सफिशेंट टू विशिएट द ट्रायल. तो सेशन जज साहब या जो भी ट्रायल कोर्ट है, उस ट्रायल कोर्ट ने ये देखना है कि किन की हद तक किन को मैंने समन करना है और किन एक्यूज़ को समन नहीं करना, किन की हद तक प्रोसेस इशू होना है, किन की हद तक प्रोसेस इशू नहीं होना. तो ये यहाँ तक इंक्वायरी स्टेज जो है और ये हो जाती है. और ट्रायल जो है ये रेकन होता है फ्रॉम द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले सेशन कोर्ट जिन एक्यूज को समन करती है या ट्रायल कोर्ट, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट सेशंस ट्रायल, तो जिन जिन एक्यूज को सेशन कोर्ट में सेशन ट्रायल में समन किया जाएगा, तो सबसे पहले 265C CRPC का क्राइटेरिया जो है दैट इज़ टू बी फुलफिल्ड बाय द ट्रायल कोर्ट. और उसमें जितना इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं जो सेक्शन 265C कहता है, उसके मुताबिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंस्पेक्शन नोट, 161 की स्टेटमेंट्स, 164 की स्टेटमेंट्स, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये एक्यूज़ को दिए जाना ज़रूरी हैं. और जो 265C के क्राइटेरिया के बाद whenever it is fulfilled, अब जो जजमेंट्स हैं वो कहते हैं कि एक्यूज़ को जितना भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल विच कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द एक्यूज ड्यूरिंग द ट्रायल और ऑन द बेसिस ऑफ विच चार्ज इज़ टू बी फ्रेम्ड अगेंस्ट द एक्यूज, वो एक्यूज़ को प्रोवाइड करना ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी केस में USB मौजूद है, किसी केस में कोई ऐसी CD मौजूद है जो कि 265C में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन देयर आर मैनी जजमेंट्स के एक्यूज़ को फेयर ट्रायल जो है उसके आर्टिकल 10A के बाद जो है फेयर ट्रायल का जो है वो प्री रिक्विजिट ये है कि एक्यूज मस्ट बी equipped with the material which may be used against him during the trial. तो वो उसको पहले तमाम मटेरियल दे देना चाहिए और उसके बाद कम से कम 7 दिन का टाइम एक्यूज़ को देना चाहिए ताकि वो प्रिपेयर कर ले अपना डिफेंस, प्रिपेयर कर ले उस मटेरियल को प्रॉपरली पेरूज कर ले, और उसके बाद जो है आफ्टर 7 डेज मिनिमम टाइम है जिसमें चार्ज फ्रेम होता है अगेंस्ट द एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 265D ऑफ CRPC. अब उस चार्ज में 2-3 चीज़ें हैं. नंबर 1, एक्यूज़ कहेगा कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, ही विल डिनाई द चार्ज. नंबर 2, ही कैन एक्सेप्ट द चार्ज, ही कैन प्लीड गिल्टी बिफोर द कोर्ट, गिल्टी प्ली हो सकती है. और तीसरा जो है वो है कि एक्यूज़ अपनी प्ली रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड करवा सकता है, जो कि उसका ऊपर ऑप्शनल है. यूजुअली व्हेनेवर चार्ज इज़ फ्रेम्ड, हमारे यहाँ प्ली ऑफ एक्यूज़ के हवाले से कोई सेपरेट प्रोसीडिंग्स नहीं होती या नहीं पूछा जाता कि क्या तुम अपनी कोई प्ली रिकॉर्ड करवाना चाहते हो कि नहीं. तो मेरे ख्याल से ये नेसेसरी है कि एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एक्यूज़ की जो प्ली है वो रिकॉर्ड पे लाई जानी चाहिए. अब मैं इसकी आपको एग्जांपल्स कोट करता हूँ. एक एक्यूज़ है
who not only deny the charge بلکہ وہ پلی بھی اپنی ریکارڈ کرواتا ہے کہ میں تو اس وقت اس ملک میں ہی موجود نہیں تھا، یا میں اس وقت نشے کی حالت میں تھا، یا میں اس وقت فلاں اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھا. تو یہ اس ایکیوز کی ایڈیشنل پلی ہوگی وچ ول بی دی پارٹ آف ریکارڈ. اسی طرح اگر ایکیوز گلٹی پلیڈ کرتا ہے لیکن ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو رائٹ آف سیلف ڈیفینس ایکسرسائز کیا ہے، تو یہ ایکیوز کی وہ پلی ہے وچ از ٹو بی براٹ آن ریکارڈ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لا از ٹو ویجیلنٹ ریگارڈنگ رائٹس آف دی ایکیوزڈ. اگر ایکیوزڈ گلٹی پلیڈ کر بھی لے تو تب بھی یہ کورٹ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ اس کو آن دی بیسس آف ہز اون پلی اس کو سزا دے دے. ایون دین کیپٹل چارجز میں جہاں پہ فار ایگزامپل مرڈر کیس ہو گیا جہاں پہ ڈیتھ سینٹینس پرووائڈڈ ہے، کوئی ایکیوز اگر چاہے وہ سفیشینٹ میٹیریل بھی موجود ہو اور ایکیوز گلٹی پلیڈ بھی کر لے، ایون دین جو سپیریئر کورٹس ہیں اس کی بیسس پہ جو کنوکشن ہے اس کو اکثر سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں کہ اس میں ٹرائل ہونا چاہیے کیونکہ پروسیکیوشن نے کیس کو ثابت کرنا ہے. تو وہ اس چیز کو اپریشیٹ سپیریئر کورٹس نہیں کرتی کہ پلی آف ایکیوز کے اوپر ہی سمپلیسٹر اس کو سزا دے دی جائے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے عوامل ہوتے ہیں جو کہ وچ میں فورس دی ایکیوز ٹو پلیڈ گلٹی. تو اس وجہ سے جو ہیں سپیریئر کورٹس آلویز اپریشیٹ دی ٹرائلس آن میرٹس. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایکیوز گلٹی پلیڈ کرے گا تو کورٹ نے لازماً اس کو سزا دینی ہے. ورڈ میں ہیز بین یوزڈ. اب اگر کورٹ گلٹی پلی آف ایکیوز اس پہ جو ہے اس کو کنوکٹ نہیں کرتی، یا ایکیوز جو ہے وہ چارج کو ڈینائی کرتا ہے، تو اس صورت میں پھر سٹارٹ ہوتا ہے ایویڈنس آف پروسیکیوشن سٹارٹ ہوتی ہے، جس میں انڈر سیکشن 265F جو کہ پروسیکیوشن کے لیے بہت زیادہ اسٹرانگ پروویژن ہے. ہم یوزلی 540 CRPC کو انفورس کرتے ہیں، 265F CRPC کو نہیں کرتے. تو 265F جو ہے وہ پروسیکیوشن کے لیے دیٹ از ویری امپورٹنٹ پروویژن. اس میں وہ تمام وٹنسز جو کہ کیلنڈر میں ہوں، وہ تمام وٹنسز ہو آر ایکوینٹڈ ود دی فیکٹس آف دی کیس، اور جن کو پروسیکیوشن ایگزامن کروانا چاہتی ہے، اس میں کیلنڈر آف وٹنسز کا نام نہیں ہے، تو وہ پروسیکیوشن کا رائٹ ہے اور کورٹ کو باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ پروسیکیوشن جس کا کہے گی کورٹ شیل سمن دوز وٹنسز ٹو اپیئر بیفور دی کورٹ اینڈ ٹو میک اسٹیٹمنٹ. جن کی اسٹیٹمنٹ پہ ڈیفینس کو رائٹ دیا جائے گا ٹو کراس ایگزامن دوز وٹنسز. اور اس کے بعد جو ہے جب پروسیکیوشن اپنی ایویڈنس کمپلیٹلی ایگزاسٹ پروسیکیوشن نے کر لی، اس کے بعد جو ہے پروسیکیوشن ول کلوز اٹس ایویڈنس. اب اس ان بٹوین جو ہے پروسیکیوشن وائل انووکنگ 265F ریڈ وتھ سیکشن 540 آف CRPC کوئی نئے وٹنسز بھی لا سکتی ہے کہ، لیکن اس کے لیے پروسیکیوشن نے ایک چیز کو سبسٹینشیٹ کرنا ہے بیفور دی کورٹ آف لا، اور وہ یہ ہے کہ ایویڈنس آف سیٹ وٹنس از اسینشیل ٹو دی جسٹ ڈیسیژن آف دی کیس اینڈ اٹ از ناٹ مینٹ فار فلفلمنٹ آف لیپسز ان پروسیکیوشن کیس. تو یہ کرائٹیریا اگر پروسیکیوشن میٹ کر لیتی ہے تو دے کین ایڈیوس دی ایویڈنس آف اینی وٹنس بیفور دی کورٹ آف لا. اینڈ آفٹر کلوئر آف پروسیکیوشن ایویڈنس ایکیوز کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے انڈر سیکشن 342 آف CRPC. وہ جو 342 کی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ نیسیسری ہے کہ جتنا بھی انکریمنیٹنگ میٹیریل پروسیکیوشن نے کلیکٹ کیا ہے یا ریکارڈ کے اوپر لے کے آئی ہے پروسیکیوشن، وہ ایکیوز کو پٹ کرنا ضروری ہے تاکہ ایکیوز کا ورژن یا ایکیوز کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ لیا جا سکے. وہ میٹیریل جو کہ ایکیوز کو پٹ نہ کیا گیا ہو ڈیورنگ 342 آف CRPC دیٹ از سیریس انلیگلٹی، وہ ایکیوز کے خلاف جو ہے وہ یوز نہیں کیا جا سکتا جب تک ایکیوز کو وہ پٹ نہ کیا جائے اور اس کا پوائنٹ آف ویو نہ لیا جائے.
ان 342 اسٹیٹمنٹ ایکیوز کو سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا انڈر سیکشن 340 سب سیکشن 2 اپنی ہی سپورٹ میں تم ایز اے وٹنس آنا چاہتے ہو. اگر ایکیوز آپٹ کرے کہ وہ اپنے حق میں خود گواہی دے گا تو پھر ایکیوز کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے آن اوتھ, اور پروسیکیوشن کو اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ وہ ایکیوز کو کراس ایگزامن کریں. اس کے علاوہ ایکیوز میں سے نو, اور اس کا نو کہنا جو ہے وہ اس کے خلاف استعمال نہیں ہوتا. اسی طرح ایکیوز سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ اپنے حق میں کوئی اور, اگر خود تو ایز اے وٹنس پیش نہیں ہونا چاہتا ایکیوز, لیکن وہ کیا کسی اور کو اپنے حق میں ایز اے گواہ پیش کرنا چاہتا ہے, تو ایکیوز اگر پیش کرنا چاہے کسی اور بندے کو ایز اے وٹنس تو ایکیوز کے پاس یہ رائٹ ہے, اور کورٹ جو ہے وہ پروسیس ایشو کرتی ہے. لیکن اگر کورٹ یہ سمجھے کہ پروسیکیوشن یا ایکیوز کسی ایسے وٹنس کو ایگزامن کروانا چاہتے ہیں جس کا مقصد جو ہے فیئر ٹرائل نہیں ہے, جسٹ ڈیسیژن آف دی کیس نہیں ہے, اور جسٹ ٹو پرولونگ دی ٹرائل ہے, کیس میں کورٹ میں opt not to summon that person as a witness. تو یہ کوئی unbridled right نہیں ہے. اس میں جو objection جو دوسری پارٹی ہے وہ objection کر سکتی ہے کہ اس میں prosecution یا accused جو ہے وہ ٹرائل کو prolong کرنا چاہتے ہیں, اور یہ جو witness ہے it is not necessary for the to achieve the ends of justice. تو in that eventuality اگر کورٹ سمجھے تو کورٹ میں refuse to summon that person as a witness. تو after completion of 342 دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر ایکیوز اپنے حق میں ایویڈنس پیش نہیں کرتا, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈاکومنٹری ایویڈنس, ایکیوز 340 سب سیکشن 2 میں خود نہیں آتا یا کوئی ڈیفینس وٹنسز پیش نہیں کرتا, تو پھر پروسیکیوشن جو ہے وہ کورٹ کو اوپن کرتے ہیں بیفور دی کورٹ, اور ایکیوز جو ہے وہ ریبٹ کرتا ہے جو پروسیکیوشن کے جو بھی آرگومنٹس ہیں. اور اگر ایکیوز جو ہے وہ 340 سب سیکشن 2 میں یا اپنے کوئی ڈیفینس میں وٹنسز پیش کرے تو جو کیس اوپن کیا جاتا ہے وہ ایکیوز کی طرف سے, دیٹ از ٹو بی اوپنڈ بائی دی ایکیوز, اور جو پروسیکیوشن ہے وہ اس کا رپلائی کرتی ہے بیفور دی کورٹ آف لا. اور اس کے بعد جو ہے ججمنٹ اناؤنس ہوتی ہے, جو کہ اس میں اگر ججمنٹ آف کنوکشن ہے تو کورٹ جو ہے اٹ از انکمبنٹ کہ ایکیوز کی اٹینڈنس کو انشور کیا جائے, اور اگر وہ ججمنٹ آف ایکویٹل ہے تو اس کے لیے ایکیوز کو بلانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, اس کی ایبسنس میں بھی وہ ججمنٹ اناؤنس کی جا سکتی ہے. لیکن ساتھ ہی سیم سیکشن یہ کہتا ہے کہ صرف کوئی ججمنٹ, اگر ایکیوز جو ہے اس نے ٹرائل میں پارٹیسپیٹ کر لیا لیکن ایٹ دی ٹائم آف اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ ہی از ناٹ اپیئرنگ بیفور دی کورٹ, تو وہ ججمنٹ صرف اس وجہ سے انویلڈ نہیں ہوگی کہ اٹ واز اناؤنسڈ ان ایبسنس آف دی ایکیوزڈ. وہ ججمنٹ لیجیٹیمیٹ ہوگی, وہ ججمنٹ ویلڈ ہوگی, بیکاز اٹ از دی آپشن آف دی ایکیوز who is not appearing before the court or who did not turn up before the court. کورٹ نے تو پروسیس ایشو کرنا ہے, تو وہ صرف ایبسنس آف دی ایکیوز کی وجہ سے وہ ججمنٹ جو ہے وہ انویلڈ نہیں ہوگی, وہ ویلڈ ججمنٹ ہوگی. اور جو میں آلریڈی آئی ہیو ٹولڈ یو کہ جو ایکیوزڈ ہے اگر وہ ججمنٹ آف ایکویٹل ہے تو کورٹ جو ہے وہ اس کے لیے ایکیوز کو سمن کرنا بھی وہ ضروری نہیں ہے. ایون وداؤٹ سمننگ دی ایکیوز ججمنٹ آف ایکویٹل کین بی پاسڈ بائی دی کورٹ. تو دس از دی نارمل پروسیجر آف دی ٹرائل. اب اس میں بہت سارے اور بھی ایوینیوز ہیں. ویسے تو کرمنل ٹرائل اتنا لینتھی سبجیکٹ ہے کہ آپ ایک ایک سیکشن کے اوپر ایک ایک دن جو ہے کئی دن آپ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. 265C کے اوپر کئی دن بات ہو سکتی ہے. فریمنگ آف چارج کے اوپر کئی دن بات ہو سکتی ہے کہ یہ فریمنگ آف چارج ہے کیا, ایویڈنس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, کیسے ریکارڈ ہوتی ہے, اس کے اوپر قانون شہادت آرڈر جو ہے 1984 وہ بہت ٹیکنیکل بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. ایون فار بوتھ ٹرائل, زیادہ تو سول میں اور کرمنل دونوں کے لیے ایک ہی پروسیجر ہے. ایڈمیسیبل جو چیزیں ہیں وہ بھی بتائی گئی ہیں, کس طریقے سے ایویڈنس ہوتی ہے, وہ سارا جو ہے وہ ایڈمیسیبلٹی آف ایویڈنس دیٹ از دی سبجیکٹ
of قانون شہادت order as well. اگر آپ کا کوئی question ہے about criminal trial, you are free to ask. کوئی کسی قسم کا کوئی کوشچن سر سے کرنا چاہیں کوئی بھی ٹاپک سر 161 کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اس کو جی بالکل دی جاتی ہے 265C میں. یہ تو بہت ضروری ہے. 161 164 کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں دیٹ از مینشن ان سیکشن 265C آف CRPC which is to be provided to the accused before framing of charge. اور اس کا مقصد جو ہے وہ ایکیوز انڈر آرٹیکل 140 آف قانون شہادت آرڈر اس اسٹیٹمنٹ کو یوز کر سکتا ہے ٹو ڈسکریڈٹ دی ویرسٹی آف اسٹیٹمنٹ آف وٹنس. سر اس پولیس ضمنیوں کے اندر واردات میں فلام کر کے اس کو فٹ کر دیتی ہے, کیا اس کو بھی ہم اپنی آرگومنٹس کے اندر دریافت جو ہے, دریافت بھی بعض ججمنٹس ہیں کہ جو دریافت والی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی ایکیوز کو پرووائڈ کرنی چاہیے, کیونکہ وہ جو دریافت والا وٹنس ہے لیٹر آن پروسیکیوشن اس کو چاہے وہ کیلنڈر آف وٹنس میں اس کا نام نہیں ہے لیکن اس کو پروسیکیوشن پروڈیوس کر سکتی ہے کورٹ کی توجہ اٹینشن انوائٹ کر کے کہ دس پرسن اپیئرڈ بفور دی انویسٹیگیٹنگ آفیسر although his separate statement under section 161 of CRPC has not been recorded, but he appeared, he is acquainted with the facts of the case and he is necessary important witness to reach at a just conclusion. So there are many judgments جو کہتے ہیں کہ وہ جو دریافت ہے that is also statement under section 161 of CRPC, it is to be provided to the accused. سر اس میں آپ نے ایک کوشچن سے کیا تھا کہ جو 540 اور 265F میں جو بات کو کیا میں نے کبھی سنا نہیں ہے, ہم تو ہمیشہ 540 کی طرف کوئی اگر ایسا ایویڈنس وہ آپ کو کال کرتے ہیں, لیکن 260F میں سر اور 540 کے درمیان کیا فرق ہے؟ دیکھیں 265F جو ہے وہ ہے رائٹ آف پروسیکیوشن, اور وہ بہت امپورٹنٹ پروویژن ہے فار پروسیکیوشن جس میں ورڈ شیل یوز ہوا ہے فار دی کورٹ. یعنی رائٹ پروسیکیوشن کو دیا گیا ہے کہ پروسیکیوشن نے دیکھنا ہے, پروسیکیوٹر نے دیکھنا ہے کہ کون سا وٹنس ہے ہو از نیسیسری فار دی جسٹ ڈیسیژن آف دی کیس, یا جو اس کے نزدیک امپورٹنٹ ہے یا اس کے نزدیک ہی از ایکوینٹڈ ود دی فیکٹس آف دی کیس. تو کورٹ کے پاس آپشن نہیں ہے ٹو سے نو کہ نہیں میں اس وٹنس کو سمن نہیں کرنا چاہیے. ورڈ شیل ہیز بین یوزڈ فار دی کورٹ کہ کورٹ نے اس وٹنس کو طلب کرنا ہی کرنا ہے. تو اس لیے وین ایور جب آپ کمپلیننٹ سائڈ سے ہوں تو وین ایور یو وانٹ ٹو ایڈیوس ایویڈنس اور یو وانٹ ٹو پریزنٹ اینی پرسن ایز اے وٹنس, تو آپ سیشن ٹرائل کی میں بات کر رہا ہوں, تو آپ 540 کے ساتھ 265F کی اپلیکیشن لازمی فائل کیا کریں. 265F کا ریفرنس ضرور دیا کریں, ریڈ وتھ 540 کر دیں. 540 کا تو جو اسکوپ ہے وہ تو اس حد تک ہے کہ یہ کورٹ کی پار ہے کہ کوئی بھی ایسا وٹنس ہو از اسینشیل ٹو دی جسٹ ڈیسیژن آف دی کیس اس کو کورٹ جو ہے وہ طلب کر سکتی ہے ایز اے CW طلب. اس میں کسی پارٹی کی اپلیکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. کورٹ خود چاہے تو کسی پرسن کو, کسی وٹنس کو ایز اے CW بھی طلب کر سکتی ہے, لیکن ود دیز ریمارکس کہ ہز ایویڈنس از اسینشیل ٹو دی جسٹ ڈیسیژن. چالان کورٹ میں سبمٹ کر دیتا ہے اور وہ انکوائری رپورٹ میں بعد میں آتی ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ پارشل انویسٹیگیشن تھی اور یہ اینگلس کے اوپر جو ہے نا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی, یہ آئیو نے نہیں کی, لیکن آئیو چالان جمع کروا چکا ہوتا ہے اور چارج فریم ہو چکا ہے. اس سٹیج کے اوپر اپلیکیشن دی جا سکتی ہے ری انویسٹیگیشن؟ جی اینی سٹیج, کسی سٹیج کے اوپر بھی یہ اپلیکیشن دی جا سکتی ہے, لیکن یہ جو ورڈ انکوائری ہے کہ SP نے انکوائری کرنی ہے, یہ ورڈ صحیح نہیں ہے. وہ جو SP کرے گا وہ بھی انویسٹیگیشن ہی ہوگی, تو اس نے انویسٹیگیشن ہی کرنی ہے, اور انویسٹیگیشن کے بعد جو کرکس آف انویسٹیگیشن ہے وہ سمجھیں تو وہ ایک 173 کی رپورٹ کی صورت میں ہی وہ کورٹ میں جو ہے وہ دوبارہ وہ یعنی نیا چالان یا 173 کی رپورٹ سبمٹ کی جا سکتی ہے اگر کوئی نیا میٹیریل آتا ہے تو.
جو آبجیکٹیو سے کوسچن سے ریلیٹڈ ہے اور اس ڈاکومنٹ کو آلریڈی ایگزیبٹ بھی کیا جاتا ہے فور دی کورٹ وداؤٹ دی پروڈکشن آف دیٹ پرٹیکولر وٹنس. تو اس سیناریو میں اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر اس کا بلانا جس جو اس کا مصنف ہے ڈاکومنٹ کا اس کو ضروری ہے یا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. بعض ڈاکومنٹس ایسے ہیں جس کے لیے اگر کوئی رپورٹ ہے تو اس کا آتھر کا ہونا ضروری ہے, لیکن اگر کوئی پرسی ایڈمیسیبل ڈاکومنٹ ہے یا ادروائز کوئی ریکارڈ ہے کسی ادارے کا تو آپ تھرو ریکارڈ کیپر بھی اس کو کورٹ کی جو ہے وہ ٹرائل کا حصہ بنا سکتے ہیں. لیکن جو ریکارڈ کیپر جب بھی آئے گا ٹرائل میں ڈیورنگ ٹرائل تو وہ ایز اے وٹنس نہیں آئے گا, وہ ایز اے ریکارڈ کیپر آئے گا. ہی ول جسٹ برنگ دی ریکارڈ اینڈ میک اٹ پارٹ آف دی ریکارڈ. سر 22A کے تحت سر جب ہم ایف آئی آر کرواتے ہیں سر کیا اس میں کوئی ایسی ریمیڈی ہے کہ فریمنگ آف چارج سے کہ اسٹیج پہ سر یہ اس میں آفینس مزید ایڈ کروانے ہوتے ہیں کہ یہ پھر بعد میں کروا سکتے ہیں, اس سے پہلے کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ دو ڈفرینٹ چیزیں پوچھ رہے ہیں. 22AB جو ہے اٹ از موسٹلی اٹ از یوزڈ فار دی پرپز آف رجسٹریشن آف FIR وین ایور دیر از ان ایکشن آن دی پارٹ آف پولیس. اس میں آپ سیکشن ایڈ یا ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. سیکشن کا ایڈیشن یا ڈیلیشن جو ہے یہ کام ہے میجسٹریٹ کا. میجسٹریٹ جو ہے وہ ڈیورنگ فزیکل ریمانڈ کوئی بھی سیکشن ایڈ کر سکتا ہے, کوئی بھی سیکشن ڈیلیٹ کر سکتا ہے. اسی طرح ٹرائل کورٹ جو بھی ہو ایٹ دی ٹائم آف فریمنگ آف چارج جو بھی سیکشن آف لا جو وہ سمجھتی ہے کہ یہ جرم ہوا ہے وہ چارج فریم ٹرائل کورٹ کر سکتی ہے اور کوئی بھی سیکشن آف لا جو ہے وہ ڈراپ کیا جا سکتا ہے. سر ایک میرا کوشچن ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ 161 کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں انڈر سیکشن 265C. سر یہ کمپلیشن آف انویسٹیگیشن ہوتا ہے نا, ڈیورنگ انویسٹیگیشن تو وہ نہیں پرووائڈ کرتے 161 کی اسٹیٹمنٹس؟ نہیں, یہ جب ٹرائل کے سٹارٹ ہونے سے پہلے جب کورٹ کوگنیزنس لیتی ہے فریمنگ آف چارج سے پہلے 265C کا پروسیس ہوتا ہے بیفور دی کورٹ آف سیشنز, جو کہ جس کا پرپز یہ ہے کہ ایکیوز کو ایکوپ کیا جائے ود دی میٹیریل بیفور فریمنگ آف چارج تاکہ ایکیوز کوئی بھی پلی جو ہے وہ لے سکے. اب میرا آپ سب لوگوں سے, عمران فیروز صاحب اور باقی سارے ساتھیوں سے میرا ایک کویسچن ہے کہ آپ سیکشن 340 CRPC کو ذرا پڑھیں اور اس کے متعلق آپ مجھے, میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور آپ ذرا مجھے کوئی بھی آپ میں سے ساتھی کوئی اس کے متعلق بتانا چاہے, کیونکہ دس سیکشن از نیور انووکڈ although that is the part of Code of Criminal Procedure 340 CRPC. سوری یہ ہے 240 ہے جی. ہے withdrawal of remaining charges on conviction on one of several charges when a charge containing more heads than one is framed against the same person and when a conviction has been had on one or more of them, the complainant or the officer conducting the prosecution may, with the consent of the court, withdraw the remaining charge or charges, or the court of its own accord may stay the inquiry into or trial of such charge or charges. Such withdrawal shall have the effect of an acquittal on such charge or charges unless the conviction be set aside, in which case the said court, subject to the order of the court setting aside the conviction, may proceed with the inquiry into or trial of the charge or charges so withdrawn. تو یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, بہنیں میری بیٹھی ہیں, تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اسٹڈی کریں اور پھر چاہے سیپریٹلی یا کسی اور نشست میں ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے سیکشن 240 CRPC کے اوپر. آئی ایم ویری گریٹفل. تھینک یو.